السلام علیکم. ہمارے بہت سارے دوست احباب ایک سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد جو ہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ دنیا میں آپ آئے ہوئے ہیں اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلط چیزیں آگے کوٹ نہیں کرنی چاہیے. تو میں شاہ صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہم بڑے سیشن لگاتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شاہ صاحب تھوڑا سا آپ ایکسپلین کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو حقیقت ہے، سب کو پتہ ہی ہے شریعت نے جو معاملات منع کیے وہ حرام ہے. شراب کا جو معاملہ ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اتنا ضرور ہے کہ اگر آدمی اللہ نہ کرے پیتا ہے تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ وہ رات کو اس نے شراب پی ہے بولے کہ صبح میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا کہ میری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی، 40 دن تک میرے میلے میں رہے گی. تو اس میں یہ کرے. پہلی تو بات یہ کہ اس سے توبہ کرے شراب سے، اور دوسرا آئندہ اس کو نہ پینے کا پکا ارادہ کرے. دو باتیں میری دیر میں. پھر تو گناہ کرنے کے بعد اس پہ شرمندہ ہو کہ میرے سے غلط ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پھر وہ پاک ہو، غسل کرے اور صبح نماز ادا کرے، فجر کی نماز پڑھے. اللہ تو پہلے ضروری ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اب یہ نہیں اس نے شراب پی لی ہے تو وہ بولے جی میں صبح نماز ہی نہیں پڑھوں گا، میرے تو 40 دن تک کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اسی حال میں اگر اس کو موت آ گئی تو اور میں چاہتا ہوں ایسے اللہ کے نماز دروازے کھلے ہوئے ہیں جو لوگوں کو یوں مایوس کر دیتے ہیں بھائی تو شرابی، اب تو نے شراب پی لی ہے، اب 40 دن تک تیرے اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو پہلی بات تو ایسے مفتی صاحب کو ایسا فتویٰ نہیں دینا چاہیے اس طرح کا کہ وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہی نہ پڑھے 40 دن تک. اعمال قبول نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ نہیں کہ وہ حج کرنے نہ جائے، وہ عمرہ نہ کرے، وہ روزہ نہ رکھے اگر روزہ فرض ہے اس پہ، وہ نماز نہ پڑھے. یہ معاملات اپنی جگہ. یہ مراد ایک چیز سے جب کسی چیز سے ہٹایا جاتا ہے، کسی چیز سے نفرت ڈالی جاتی ہے تو اس کی جیسے مشہور روایت ہے کہ جو لقمہ حرام جس شکم میں پیٹ میں لقمہ حرام کا جاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہ دعا کے بارے میں ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو شراب کے بارے میں بھی مستند علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یعنی میرے جو معلومات میں ہے کہ مراد یہ کہ 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. روایت کچھ اس طرح سے ہے، اوپر والا رب ناراض ہو جائے. لیکن الحمدللہ اگر بندہ اللہ کے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس سے ہمیں ایسے اپنے نوجوانوں کو دین سے دور نہیں کرنا چاہیے، ان کے دل میں نفرت نہیں ڈالنی چاہیے. دین بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام ہے اور اس میں اخلاق ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے کسی گناہ میں بھی ملوث ہو، شراب کیا کسی بھی گناہ میں ہو، تو اس کو برا جانے اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، دل میں شرمندگی ہو. اللہ اس کو توبہ کہتے ہیں کہ میں اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور خدا را میرے ہر نوجوان بھائی کو بہن کو گناہ کرنے کے بعد توبہ ضرور کرنی چاہیے. کوئی نہیں جانتا کہ صبح آنکھ کھلے نہ کھلے. اب بندہ یہ سمجھ کے میری تو توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ یوں ہی سو جائے اور اللہ نہ کرے اس کو موت واقع ہو جائے تو پھر دیکھیں وہ بیچارہ اس کا کیا ہوگا، خاتمہ کیسا ہوگا، کس طرح کا معاملہ. تو اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے یا وہ کر بیٹھتا ہے تو شرمندہ ہو، اللہ کے حضور توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے اور اپنے نیک اعمال جاری رکھے. صدقہ خیرات، نماز پڑھنا، دعا مانگنا، اللہ کے ساتھ رابطہ. اللہ بڑا کریم ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے. کہتے جے میں تکا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا صحیح رحمت تیری بلے بلے بلے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. اگر عدل کرے گا تو بڑے بڑے نیک و پارسا بھی تھکا بھائی. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جائے مکالے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل پہ آ جائے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو وہ بخش دے گا، اور پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے نیکوکاروں کو پکڑ سکتا ہے. تو ہمیں کسی کے بھی دل میں جو ہے نا نا امیدی نہیں ڈالنی چاہیے. ہاں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کریں، اللہ کے دربار سے دور کریں کہ بھئی اب 40 دن تک تمہاری عبادت ہی قبول نہیں ہوگی. وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شکم میں لقمہ حرام ہوگا تو 40 دن اس کی دعا قبول. اب اس کا مطلب یہ نہیں وہ دعا مانگے ہی نہیں، اپنے رب کو تو راضی کرے گا دعا. وہ کریم ہے، یہ ایک روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر امید ہے. وہ چاہے تو آج ہی کسی بڑے سے بڑے گناہ گار کو اپنا ولی بنا لیں. اور پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ساری دنیا چھوڑ کر جو ہے نا دوسرے میں زیادہ انوالو ہیں کہ دوسرے کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. بھائی اپنا پیپر آپ بھریں اور اللہ کے پاس سبمٹ کروا دیں. یہ ایک امتحانی کمرہ ہے، اس کے اندر یہ نہ سوچیں کہ جی یہ بھی بڑا سوچتے ہیں کہ جی اچھا چلے ہم نے فجر کی تو مس کر دی ہے نماز، لیکن ہم ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو باقی سب بھی ظہر کی تو ضرور پڑھیں. بھائی آپ اپنی پہلے ساری پڑھ لیں پھر دوسرے کو سمجھائیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ پاکستان میں کہتے ہیں جتنا اسلام میں فالو کر رہا ہوں نا اتنا سب نے فالو کرنا چاہیے. یہ اور بڑا مسئلہ ہے. بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا نا شاہ صاحب کے 2 نمازیں پڑھی اور باقی سب کو بول رہے 2 پڑھو. بھائی اپنا پہلے آپ پیپر فل کریں گے یا آپ
اپنا جتنا کر رہے ہیں. صحیح بات. حقیقت یہ ہے کہ بندے کو اپنے معاملات دیکھنے چاہیے, اور جب اگر وہ متقی پرہیزگار پارسا ہے, ہمارے بزرگوں نے تو اپنے کردار سے لوگوں کو اصلاح کردار سے ایگزامپل سیٹ کریں. یقین کریں ان کا اخلاق, ان کا کردار, میں ابھی دیکھیں نا, میں مطالعہ ہمارا, یقین کریں کئی ایسی بیچارے فیملیز آتی جو نماز نہیں پڑھتی تھی, ہم ان کو دعا کا کہتے ہیں, اور آج وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, خود پڑھتا ہے, اپنے دل سے کرتی ہیں, خود ہدایت کرتی ہے. کام وہ ہے جو اپنے دل سے کیا جائے, دکھانے کے نہ لو اور خوف سے نہ ہو. بزرگ کہتے ہیں بندے تیرا نیک عمل تو وہ ہے جو اللہ کی محبت میں ہو, جہنم کے خوف سے عمل نہیں کرنا, اللہ کی محبت میں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, نہ کہ جہنم کے ڈر سے کرنا کہ میں اگر نہیں پڑھوں گا یا میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, مجھے قبر میں ڈالنا ہے. نہ فرمایا اللہ کی رحمت سے, اس کے فضل پر, کیونکہ اس کی رحمت سے امید ہے, بس اس کے فضل پر. ورنہ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار کو کسی چھوٹی سی معمولی سے گناہ بھی پکڑ لے, تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر نوجوان کے لیے پیغام ہے, ہر نوجوان بہن کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت کو امید رکھیں, اللہ سے مایوس نہ ہو, دعا کرتے رہیں, توبہ کرتے رہیں, وہ کریم ہے, توبہ قبول کر کے جب چاہے اپنے ولیوں میں شامل کریں.